فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو۔ بہت سارے طریقے، انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہے ہیں ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔
لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا؟ سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھئے بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ تو ایسے جاندار مضامین ہے سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے۔ تو ہمارا ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو، تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح حدیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں۔ عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں، عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی، عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک قرآن کے برابر ہے، تو یہ تو صحیح حدیث سے ثابت۔ جو تعریف کی ہے ہدی للمتقین، جب بھی ہم کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہے کتاب لکھنے کا، کوئی بک لکھنے کا، وہ مقصد سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے کہ کیوں لکھی ہے۔ جیسے میری 4 شادیوں کی کتاب ہے تو سب کو پتہ ہے کیوں لکھی ہے میں نے، ظاہر ہے اس میں کوئی کاروباری مسائل نہیں ہوں گے، ٹاپک ہوتا ہے نا ہر کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے اس کا جو انٹروڈکشن کیا، تعارف کیا، ہدی للمتقین، اللہ نے بتایا کہ یہ تمہیں بزنس نہیں سکھائے گی کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، یہ کتاب تمہیں صحت کے اصول نہیں بتائے گی، تمہاری ہیلتھ کون سی چیزیں کھانے سے اچھی ہوگی، کون سی چیزیں کھانے سے تمہیں شوگر ہونے کا خطرہ ہے، یہ اس کتاب کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین یہ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، انسان کو انسان بنانے کے طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے۔ انسان کی 2 قسم کی زندگیاں ہیں، ایک کو مادی زندگی کہا جاتا ہے جس میں وہ پیسہ کمانے کے طریقے سیکھتا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہونا چاہیے، اپنا ہو کرائے پر ہو، اپنی لائف کو میں کیسے بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، سائنسدانوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس زندگی کو ہم کہتے ہیں مادی زندگی۔ اب یہاں ناروے میں مجھے نہیں پتا آپ سب اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یہاں کوئی 20 سال سے پاکستانی، کوئی 27 سال سے۔ ایک تھوڑی سی بات بیچ میں کہ دیکھیں آپ اپنا اردو زبان سے رشتہ ختم نہ کریں، اردو جاننے والے لوگ اپنے بچوں کو یہاں کی مقامی زبان تو سکھائیں گے ہی، وہ تو سیکھ جائیں گے، لیکن اردو سے رشتہ اگر آپ کا ختم ہوا تو آپ کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو مادی زندگی جو ہے اس میں ہمیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہمیں انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک زندگی ہے روحانی زندگی۔ مادی زندگی انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی چاہیے، تبھی آپ کو پتا ہے جیسے انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹر۔ اچھا سینٹنس آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میرے ساتھ بیان میں شریک ہیں۔ جیسے انسانوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جانوروں میں نہیں بھیجے اللہ نے، پیغمبر کس میں بھیجے ہیں؟ انسانوں۔ آسمانی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ نے جانوروں کے لیے نازل کی ہو۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ساری آسمانی کتابیں کس کے لیے نازل کی گئی ہیں؟ انسانوں کی۔ جانوروں میں کوئی پیغمبر نہیں آئے، سارے پیغمبر کس میں آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے پیغمبر
انسانوں کی گائیڈنس کے لیے آئے. اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکل فالٹ انسان میں ایسے ہیں جس ٹیکنیکل خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں آسمانی کتابوں کی بھی ضرورت ہے اور پیغمبروں کی بھی ضرورت ہے. یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں، جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے آپ لوگ، یہ والا ٹیکنیکل فالٹ جانوروں میں نہیں ہوتا. کوئی ایسا فالٹ ہے نا جس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں میں آسمانی کتابیں بھی نازل کی اور اللہ نے انسانوں میں پیغمبروں کو بھی بھیجا. وہ ٹیکنیکل فالٹ ہے کیا؟ وہ فالٹ ہے جس کو میں لے کے پوری دنیا میں بات پھیلا رہا ہوں. ایک ہی بات ہے، اس کو میں مختلف انداز سے ریپیٹ کرتا ہوں. وہ فالٹ یہ ہے کہ جانور کو اس کی نیچر پہ، اس کی فطرت پہ چلانے کے لیے گائیڈنس اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اس کی نیچر اور اس کی فطرت کے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کی ہدایت کی ضرورت ہے. پیغمبروں کے بغیر انسان سیدھے راستے پر اور فطرت کے راستے پر نہیں چل سکتا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ دیکھیں، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دودھ کی طرف لپکتا ہے. آپ بکری کے بچے کے سامنے گوشت رکھیں، وہ گوشت پہ کبھی منہ نہیں مارے گا. شیر کے بچے کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں یا آگ کا انگارہ رکھ دیں، وہ آگ کے قریب کبھی بھی نہیں پھٹکے گا. انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود آپ آگ کا انگارہ اس کے سامنے رکھ دیں، وہ سب سے پہلے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش بولیں کرے گا. وہ اٹریکٹ ہوتا ہے ظاہری زینت کو دیکھ کر، ظاہری چمک دھمک کو دیکھ کر. جانور متاثر نہیں ہوتا، انسان کا بچہ متاثر ہوتا ہے. اسے ماں باپ بتاتے ہیں، پیرنٹس بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ یہ آگ ہے، یہ چمکتی ہوئی چیز ہے، لیکن یہ ہاتھ لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. بوتلوں پہ آپ نے لکھا ہوا، پتہ نہیں، ہم نے تو پاکستان میں بہت دیکھا ہے، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہاں ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کیوں؟ بچہ کوئی بھی مزے کی چیز نظر آئے گی پی جائے گا وہ فوراً. انسان کو اس کی مادی زندگی میں بھی بہت گائیڈنس چاہیے. پھر انسان کی ایک زندگی ہے روحانی. جانور جھوٹے نہیں ہوتے، نہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ بے وفا ہوتے ہیں نہ با وفا ہوتے ہیں. جو بے وفا ہے اس میں اللہ کی طرف سے بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں پیدائشی. جو با وفا ہے، کتا ایک با وفا جانور ہے. ایسا نہیں ہے کتے نے کہیں سے یہ وفا سیکھی ہو، اسکولوں میں اس کو وفا کرنا سکھائی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. کتے کے اندر یہ کوالٹی بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے. پیدا ہوتے ہی وہ وفا کرنا سیکھ کے آتا ہے. لیکن انسانوں میں آپ کو وفادار بھی ملیں گے اور بے وفا بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو شکر کرنے والے بھی ملیں گے اور نا شکرے بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو ایگریمنٹ کر کے پورا کرنے والے بھی ملیں گے، ایگریمنٹ کر کے توڑنے والے بھی ملیں گے. انسانوں میں آپ کو رشتوں کو جوڑنے والے بھی ملیں گے، رشتوں کو، اتنا تو آپ کر لو نا، سارا میں ہی بیان کروں، توڑنے والے بھی ملیں گے. اب یہ جو رشتوں کو جوڑنا توڑنا، پشتو میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مروڑ، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. تو یہ جو جوڑ توڑ ہے، سچ اور جھوٹ ہے، یہ مادی زندگی ہے یا روحانی زندگی ہے؟ یہ روحانی زندگی ہے. یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ نہیں ہے کہ ایک انسان کو سوسائٹی میں سچا انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں وفادار انسان بنا دیا جائے، ایک انسان کو سوسائٹی میں رشتوں کی پہچان والا اور رشتوں کو جوڑنے والا بنا دیا جائے. یہ جو کام ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور آسمانی کتابوں کو بھیجا. یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی، سائنسدانوں کی، انجینئروں کی نہیں ہے. اگر یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہوتی تو ڈاکٹر میں سارے اچھے ہی ہوتے، برا ڈاکٹر، بات ہی مکمل نہیں کر رہے آپ، بولے نا، ڈاکٹروں میں سارے اچھے ہوتے، برا ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. وہ ایسا ٹیکا لگا دیتا
کہ وہ سارے اچھے بن جاتے ہیں. یہ سمجھیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت کیوں ہے. آج دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے, مذہب سے بغاوت پھیل رہی ہے کہ ہم کیوں مذہب کو مانیں, ہم کیوں نماز پڑھیں, ہم کیوں تلاوت کریں, ہم کیوں اللہ کو مانیں. گاڈ کیا ہے, اللہ کون ہے. میں کھاتا ہوں, میں پیتا ہوں, میں بڑا ہوتا ہوں, میرے اولاد ہوتی ہے, میں مر جاتا ہوں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. یہ تو ایک آٹومیٹیکلی ہم پیدا ہو رہے ہیں, ہم جوان ہو کے بڑے ہوتے ہیں, بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں. یہ زمانے کے تصرفات ہیں, یہ ٹائم ہے جو ہمارے جسموں کے ساتھ کھیلتا ہے. کوئی خدا نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی جہنم نہیں ہے. یہی کانسیپٹ آج بھی لوگوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہا ہے کہ ہم کیوں حلال حرام کی فکر کریں, ہم کیوں جائز ناجائز, سود غیر سود, یہ کیا ہے. یہ انجوائے کرو لائف کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ اگر آپ نے اپنے طریقے سے لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیا اور اس میں پیغمبر کی تعلیمات آپ نے ایک طرف رکھ دی تو انجوائے کرنا تو دور کی بات, آپ نیچر پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا, بنایا, اور جس فطرت پہ اللہ نے آپ کو چلایا ہے اس پہ بھی قائم نہیں رہ سکتے. آپ اس نیچر سے ہی ہٹ جاؤ گے. آپ جانور نہیں ہٹتا, وہ چلتا رہے گا. شیر کو آپ چڑیا گھر سے نکال کے لے آئے نا تو اس کو وہی ماحول دینا پڑے گا آپ کو. جنگل سے اٹھا کے لے آئیں زو میں تو آپ اس کو وہی نیچرل ماحول دیتے ہیں نا. وہ آپ کے صوفے سے اور آپ کے بہترین بستروں سے متاثر نہیں ہوتا. اس کی تو لائف جیسی اللہ نے بنانی تھی ایسا پکا ڈھکا کر دیا ہے, ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ انسان بہت قلابازیاں کھا رہا ہے, اور آج کے دور کا انسان تو بہت زیادہ قلابازیاں کھا رہا ہے. دو طریقے ہیں انسان کو اس کی نیچر پہ چلانے کے لیے. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا میں کوئی مخلوق اپنی فطرت اور اپنی نیچر سے بغاوت کر کے خوش رہ سکتی ہے کیا؟ یہ ممکن ہے؟ جانوروں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ جب جانور کو لاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے اس کو اس کا نیچرل ماحول دیا جائے. اگر اسلام کے علاوہ کچھ اور فطرت ہے, کوئی اور چیز فطرت ہے, تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اسلام وہ فطرت ہے, نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو دو چیزیں انسان کو نیچر پہ چلانے کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات, اسے یہ پتا چلے کہ نیچر کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کون سا عمل ہے. اگر یہی نہیں پتا ہوگا تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ نیچرل لائف کیا ہے اور نیچر سے بغاوت کیا ہے. دوسری بات, اس نیچرل لائف پہ, نیچر پہ چلانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے, وہ موٹیویشن بھی, وہ حوصلہ افزائی بھی, وہ ترغیب بھی آسمانی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, موت سے پہلے پانی مانگا, ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ مجھے پانی چاہیے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے ان کو پلاؤ. ان کے قریب والوں نے پانی مانگا تو انہوں نے کیا کہا؟ کس کو پلاؤ؟ ان کو پلاؤ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کہہ رہے ایمان والے لوگ اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کو کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو. تو مجھے اور آپ کو اس زمانے میں جتنی ضرورت پیسے کمانے کی ہے, جتنی ضرورت اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنے کی ہے, جتنی ضرورت شادی بیاہ کی ہے, جتنی ضرورت ناروے میں رہنے کی ہے, اللہ کی قسم اس سے زیادہ ضرورت مجھے اور آپ کو مذہب کی ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہے, آپ اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے, آپ اچھے انجینئر بن جاؤ گے, آپ اچھے سائنٹسٹ بن جاؤ گے, آپ انسان کے بچے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا کراچی کا لک لانے دیں, آپ کو بڑے تمیز سے بیٹھے ہیں سنجیدگی سے, آپ انسان کے بچے نہیں بن سکتے. انسان کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس سے صرف مسلمان پریشان نہیں ہے, عیسائی بھی پریشان ہے, یہودی بھی پریشان ہے, کیونکہ اتنا انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے کہ وہ تو کرسچینٹی کے بھی خلاف جا رہی ہے, وہ چیز یہودیت کے بھی خلاف جا رہی ہے, وہ تو مسلمانوں کے بھی خلاف جا رہی ہے.
تمام آسمانی مذاہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایسی چیزیں. ایک تو ہے نا اتفاق ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کوئی بھی اس کو صحیح کہہ نہیں سکتا, وہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ سب اس کی علامت ہے کہ انسان نے جب سے اپنا پیغمبروں سے رشتہ, سائنسدانوں کی ویلیو بڑھ رہی ہے, ڈاکٹروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے, انجینئروں کی ویلیو سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے. کم کس کی ویلیو ہو رہی ہے؟ پیغمبروں کی, جو اللہ کے سفیر بن کے دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. ان کی ویلیو روز بروز کیا ہو رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے. اس کی ضرورت ہی لوگ محسوس نہیں کر رہے. حالانکہ جب یہ دنیا غیر آباد تھی, جب اس دنیا میں ترقی نہیں تھی, اس وقت بھی دنیا پیغمبروں کی تعلیمات کی وجہ سے سکون میں تھی. آج جب دنیا مادی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, آج بھی پیغمبروں کی تعلیمات کے بغیر زندگیوں میں سکون نہیں حاصل ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ اپنی آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, چونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے. یہاں پہ ظہر اور عصر بالکل کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی تعلیمات اس لیے ضروری ہے کہ جو فطرت ہے, جو نیچر ہے, اس کے اصول کبھی بھی نہیں بدلتے, چاہے انسان ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, صدیوں پہلے ہم روٹی کو, گندم کو چبا کے کھایا کرتے تھے. آج اگر کوئی یہ کہے کہ ترقی اتنی ہو گئی ہے, اب ہمارے پاس گندم چبانے کا ٹائم نہیں ہے, ہم گندم کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پیا کریں گے, کیا ڈاکٹر اس کی حمایت کریں گے؟ کیا بولیں گے بھائی یہ دانت جو خدا نے دیے ہیں ہمیں, یہ چبانے کے لیے دیے ہیں, یہ صرف مسکرانے کے لیے بولیں نہیں دیے. جتنا بھی ٹائم گزر جائے, ہماری باڈی تھوڑی چینج ہو رہی ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدیوں پہلے ہمیں چل کے جانا پڑتا تھا, واکنگ کرنا پڑتی تھی, اب چونکہ مشین کا دور ہے لہذا ہم اپنی ٹانگوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, اب ترقی ہے. کوئی واکنگ کر رہا ہے پارک میں یا جاگنگ کر رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں سال پرانا دقیانوس آدمی, وہی جیسے پرانے دور کے لوگ چلتے تھے, دوڑتے تھے, اسی طرح سے دوڑ رہا ہے. سائنسی دور ہے, جہازوں میں جاؤ, ٹرین میں جاؤ, بائک پہ جاؤ, یہ کیا چلتا ہوا جا رہا ہے. وہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہے اس زمانے میں. تو وہ کیا کہے گا بھائی, مجھے جدید دور کے جدید سائنسدانوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا ان گھٹنوں کو چلنے میں بھی استعمال کیا. کیوں؟ یہ ٹانگیں اللہ نے کس کام کے لیے بنائی ہیں؟ چلنے کے لیے بنائی. تو آپ بتاؤ اس سائنسی ترقی سے نیچر چینج ہو رہی ہے کیا؟ سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی, ابھی پورا قرآن پورا کیا 99.9% قرآن نازل نہیں ہوا تھا, اور اس کا نام اللہ نے رکھ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اے نبی آپ قرآن پڑھیں آرام آرام سے, تجوید کے ساتھ. تو اللہ نے خود بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام میں نے تورات رکھا, عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اس کا نام میں نے انجیل رکھا, اور آپ پر جو کتاب ابھی نازل ہوئی نہیں ہے, ہونا شروع ہوئی ہے, اس کا پہلے سے نام کیا ہے؟ القرآن. کیا مطلب قرآن کا؟ یہ قراءت سے نکلا ہے. قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو, قاری کسے کہتے ہیں؟ پڑھانے والا. اقرا پڑھو. تو قرآن کا مطلب یہ مبالغے کا صیغہ ہے, وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. نبی کا نام رکھا جا رہا ہے, بچے کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا جا رہا ہے, وہ جس کی بے تحاشا تعریف کی جائے. کتاب نازل ہو رہی ہے اس کا نام رکھا جا رہا ہے وہ کتاب جو بے تحاشا پڑھی جائے. کسی کو کیا پتا تھا کہ 4 آدمی سن رہے ہیں, ایک پڑھ رہے ہیں, وہ بھی چھپ چھپ کے کوئی دیکھ نہ لے. نام رکھا جا رہا ہے ایسی پڑھی جائے گی کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جائے گی. یہ اس کی علامت ہے. اس کا نام انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے, اس خدا نے یہ نام سلیکٹ کیا جس کو پتا تھا کہ دنیا میں کوئی کتاب اس کا 1000ویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسا نام رکھا اللہ نے اس کا. کتنی پڑھی جا رہی ہے بھائی, کتنی پڑھی جا رہی ہے. دنیا میں قرآن سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر وضو ہاتھ لگایا جاتا ہو اور اس کو ہاتھ لگانے کو حرام سمجھا جاتا ہو قرآن کے علاوہ. آج 1 ارب مسلمان بغیر وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے بغیر سمجھے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا بغیر سمجھے قرآن کو پڑھا گیا. کبھی کوئی کتاب دیکھی اس کو انگلش آتی نہیں اور انگلش پڑھ رہا ہو بیٹھ کے, وہ لوگ کہیں گے بھائی تجھے مطلب پتا ہے, وہ کہیں گے نہیں پتا, تو کہیں گے بیوقوف کیوں پڑھ رہے ہیں. لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں
جن کو عربی نہیں آتی، قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ بڑے اہتمام سے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں. یہ پروٹوکول قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سمجھ کے اتنا پڑھا گیا ہو جتنا قرآن کو پڑھا گیا، بغیر سمجھے بھی اور سمجھ کے بھی. کوئی کتاب ایسی ہے جس کے درس قرآن، جس کے درس کے اتنے لیکچر ہوتے ہو جتنے قرآن کے ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اتنی گردنیں کٹوائی ہوں جتنی قرآن کی. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے لوگ ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں بغیر سمجھے سنتے ہوں اور کھڑے ہو کے سنتے ہوں، جیسے تراویح میں سنتے ہیں لوگ. کوئی ہے کوئی شاعر اپنا کلام سنا رہا ہو اور کہے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے؟ آپ کہیں گے بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے سننا ہے، بھائی بیٹھ کے اتنا مشکل ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے کون سنے گا؟ بڑے دلچسپ کلام بھی، گانا کوئی سریلا لگاؤ نا، اس کو بھی لوگ کھڑے ہو کے نہیں سنتے، لیٹے لیٹے سن رہے ہوتے ہیں. ابے ہوگا بہت اچھا، اتنا پروٹوکول نہیں دو کہ کھڑے ہو کے سنو. یہ واحد کتاب ہے ہاتھ باندھ کے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو کر لوگ سنتے ہیں. جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی سنتے ہیں، جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو اور بھی زیادہ سنتے ہیں. آپ حرم میں جائیں، لاکھوں لوگ تراویح سن رہے ہیں ایک ٹائم پہ، لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے. اتنا بڑا اجتماع دنیا میں کسی تقریب کا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑا میوزیکل پروگرام ہو جائے نا جس میں بہت انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو، بڑا شراب کباب بے حیائی، وہ بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جو ایک ایسے کلام کو سننے کے لیے ہو رہا ہے جس میں لوگ 5-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اس کلام کو سن رہے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی سن رہے ہیں. ایسی عزت بتاؤ دنیا میں کسی کتاب کو ملی ہے؟ تو یہ قرآن کا کمال ہے. اور دنیا میں جتنا قرآن کے آرڈرز کو فالو کیا گیا ہے اتنا کسی کتاب کے آرڈرز کو فالو نہیں کیا گیا. قرآن نے کہا، ایک دفعہ کہا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو شراب اور جوا ناپاک نجس چھوڑ دو. آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شراب نہیں پیتی. امریکہ 100 بار قانون بنا کے اسمبلیوں میں نافذ کر چکا ہے تجربے، شراب اللیگل ہے، پبلک نے عمل نہیں کیا. نہیں ہوتا بھائی، نہیں چھوٹتی ہم سے. قرآن نے ایک دفعہ کہا اور آج مسلمانوں کی اکثریت، دنیا میں سب سے کم شراب کا ریشو مسلمانوں میں ہے، سب سے کم. اور غیر مسلموں میں ہر قوم میں شراب کا ریشو، پینے والوں کا ریشو نہ پینے والوں سے زیادہ ہے. واحد قوم ہے مسلمان جن میں نہ پینے والوں کا ریشو پینے والوں سے صرف زیادہ نہیں بہت زیادہ ہے. تو یہ کس نے آرڈر دیا تھا؟ ایک دفعہ قرآن نے کہا شراب کیا ہے؟ نجس، چھوڑ دو. کتنا مشکل ہے نشے کی چیز چھوڑنا، دنیا میں اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دی. ایسا آرڈر تو کوئی اسمبلی کا بھی، کوئی بڑی سے بڑی سپر طاقتوں کے بھی ایسے آرڈر کو فالو نہیں کیا جاتا. لوگ بغاوت پہ آ جاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے لا کو. یورپ تجربے کر چکا ہے شراب کو اللیگل کا، نہیں ہوتا بھائی، لوگ نہیں مانتے. خود جو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں وہ پی کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان سے نہیں چھوٹتی، دوسرے کہاں سے چھوڑیں گے؟ لہذا انہوں نے کمپرومائز کر لیا. انہوں نے کہا شراب پر ہم پابندی نہیں لگا سکتے، حالانکہ ان کو پتہ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کو محدود کر دو. بھائی پی کے جہاز نہ چلاؤ، پی کے جہاز نہ اڑاؤ. پی کے آپ نے جہاز اڑایا تو پتہ نہیں جاپان جانا تھا، آپ پہنچ کہاں جاؤ. وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا، آگ بجھانے کے لیے نا وہ گیا اور 20-25 لوگوں کی جان بچا کے نکل گیا اور کہہ رہا ہے مجھے شاباش دو، پی کے بھی میں نے یہ کام کیا ہے. لوگوں نے کہا کمبخت، فائر بریگیڈ کے عملے کو تو اٹھا کے لے آیا باہر، جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے ان ساروں کمبختوں کو کھینچ کے لے آیا. تو یہ ہے شراب، جس کو جو بچانے والے تھے انہی کو اٹھا کے. ایک آدمی جو تھا نا وہ شراب پی کے دیر سے گھر آتا تھا، بیوی اس کو پکڑ لیتی تھی کہ کمبخت پھر پی کے آیا. تو ایک دن اس نے کہا کہ یار اب چپکے سے نا دیوار ٹاپ کے تاکہ بیگم کو پتہ نہ چلے، اپنے کمرے میں چلے جانا. دیوار ٹاپ کے آگے بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھول بڑا نا جیسے اسٹڈی کر. بیگم نے کہا آج پھر پی کے آیا، کہ کمبخت بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی گندی چیز جسے پی کے انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہتا. دنیا کی مہذب قومیں پیتی ہیں. شراب جو فلموں میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو حقیقت میں نظر آتی ہے وہ اور ہوتی ہے. آپ نے فلموں میں شراب دیکھی ہوگی، اس میں شرابی ہیرو بڑا اچھا لگتا ہے، ایسے بال بکھرے ہوئے اور یوں باتیں کر رہا ہوگا. سچی مچی کا شرابی دیکھ لو نا، آپ بولو گے تجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، دفع ہو یہاں سے. سمجھتے ہو؟
تو ہمیں شراب سے کس نے بچایا؟ قرآن نے. اسمبلیاں، قانون، حکومتیں نہیں بچا سکی ہمیں. اسلام نے، قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. دنیا میں سب سے کم زنا کا ریشو کس قوم میں ہے؟ مسلمانوں میں. اور غیر مسلموں کا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت کوشش کی ہے کہ جو ابا ماضی میں ہوا کرتے تھے بچوں کے، اب بھی وہ ابا ہی ہوا کریں. لیکن اب وہ معاشرہ فادر لیس ہو. اماں ہوتی ہیں، ابا کا مارکیٹ میں پتہ نہیں ہوتا. لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں ابا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا، تو ابھی تک چل رہے ہیں، ابا سسٹم چل رہا ہے ہمارے. دوسرے سے پوچھ کر ہم لوگ کیا نہیں، یہ سیٹ اپ ہمارے ہاں نہیں ہے. یہ نظام آ گیا ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی فیملی سسٹم کو بچانے کی. کیسے کوشش کی؟ انہوں نے کہا یار طلاقیں بڑھ رہی ہیں، طلاق پہ پابندی لگاؤ، آدھی جائیداد بیوی کو دو. گورے نے حل تلاش کر لیا، یار اس عورت سے جان چھڑانی ہے کمبخت سے، تو ریٹرن میں نہ دو، ویسے چھوڑ دو اس کو. اب میاں بیوی اگر ویسے ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں، یا شوہر چھوڑ دے بیوی کو حق نہ دے، کو پولیس تھوڑی دونوں کو ملائے گی. کہے میں ریٹرن میں نہیں دے رہا، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ جا کے منہ مارنے لگا. اسلام نے کتنا آسان بنا دیا طلاق کو. زبان سے 3 دفعہ نکالا حرام ہو جائے گی، بہت آسان. لیکن طلاق کا ریشو پھر بھی سب سے کم. کیوں؟ اللہ نے بتایا میں ہوں اوپر. دنیا قانون سازی کر کے گھروں کو نہیں بسا سکتی. گھر بسانے والا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو میرے بھائی امریکہ، پاکستان، جاپان کا قانون آپ کے گھروں کو جوڑ نہیں سکتا. قرآن جوڑ سکتا ہے. قرآن نے، اسلام نے ڈیورس کو اتنا آسان بنا دیا. لوگ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار تمہارے مسلمانوں میں 3 دفعہ لفظ نکلے اور ختم بالکل ہمیشہ کے لیے، یہ تو ظلم نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے. میں نے کہا اتنا آسان ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہمارے ہاں سب سے کم، اور تمہارے ہاں اتنا مشکل ہے. عدالت میں جانا پڑتا ہے، کورٹ میں سماعت ہوتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں، پھر ڈیورس پیپر بنتے ہیں، پھر آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہے. پھر بھی ہر ایک خاندان بھی کم وقت ایسا نہیں ہے جو فیملی کامیاب ہوتی ہے. اور جو کامیاب ہو بھی رہیں گے وہ بھی بس ایسے کہ وہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. پشتو میں کہتا ہے نا، اخپل طریقے سے ہر آدمی زندگی گزار رہا ہے. بیوی اپنے کپ چائے خود بنا کے پی رہی ہے، میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا ہے. تو جب دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے، تو طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خلے آپ لوگ کی سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر طلاق کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی ہو رہی ہے. کمال کی بات تو یہ ہے. ہمارے ہاں تو ایک حقوق کی فہرست اسلام نے لگا دی. شادی ہو گئی ہے، عورت پابند ہے، باؤنڈ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد باؤنڈ ہے، آمدن لا کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ بیوی کو کھلائے گا. اتنی پابندیاں، حقوق ادا کرنا اتنی ٹینشن والا کام، پھر بھی علیحدگی کا ریشو کم ہے. اور اب اگر علیحدگی کا ریشو بڑھ بھی رہا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں، ان کی وجہ سے. وہاں سے یہ کلچر آ رہا ہے طلاق کا، وہ خراب کر رہے ہیں دنیا کو. لوگ کتنا بیویوں سے بیزار ہوتے ہیں بیچارے. میں تو کتنے لطیفے سناتا رہتا ہوں، پھر بھی چھوڑتے. ہے نا ایک آدمی کی بیوی بیمار ہو گئی اسپتال میں، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گھنٹے کی مہمان. اس نے کہا جہاں ساری زندگی صبر کیا 2 گھنٹے اور صبر کر، جہاں ساری زندگی صبر کیا ہے 2 گھنٹے اور تو صبر کیا نا ساری زندگی. کیوں؟ خاندان انوالو ہے بھائی. چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. وہ صرف آپ کی بیوی تھوڑی، آپ کے والد کی بہو بھی ہے، آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے. فیملی ہے نا، خاندان میں آئی ہے. انگریزوں کے یہاں خاندان تو ہے نہیں. ایک آدھ بچہ ہو گیا، ستی بھی پتہ نہیں. اب تو ہی اور شی کا فرق ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے دوست بہت شوق ہو رہا تھا یورپ جانے کا، میں اپنے بچے وہیں ہوں اتنا اچھے ماحول میں. میں نے کہا بھائی مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہومو سیکچولیٹی بڑھ رہی ہے وہاں پہ، میل شادی. ایسا نہ ہو آپ کا بیٹا کہ ابا میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے، اس وقت آپ کی کھوپڑی گھومے گی یار یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں نے یہ بات بیان میں جس دن کہی، اگلے دن میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا، کہہ رہے میں عذاب میں آیا ہوں، میرا بیٹا اللہ معاف فرمائے، بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کہہ رہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، میں کیسے سمجھاؤں اس کو. میں نے کہا اور رہو مزے لو یورپ کے. ٹھیک ہے کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں. میرے بھائی جو اسلام سکھا کے گیا ہے نا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو جب یہ اس قرآن کو نہ کوئی جانتا تھا نہ کوئی پڑھتا تھا، 2-4 لوگ پڑھتے تھے، 2-4 لوگ سنتے تھے، اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ القرآن. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی. نبی کا نام رکھا گیا محمد، سب سے زیادہ تعریف. کتاب کا نام رکھا گیا القرآن. حالانکہ نبی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. کتاب ایسی دے کر گئے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، سب سے زیادہ اس کتاب کو فالو کیا جا رہا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اثرات اس کتاب کے پڑے ہیں. رائٹر نہ لکھنا جانتا ہو، نہ کوئی اسکالر ہو، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیا میں اتنا بڑا انقلاب لے آئے.
یہ اس کی علامت ہے. یہ رائٹر کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. یہ کس کی ہے؟ یہ اس خدا کی نازل کردہ کتاب ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر کے آپ کو علم دیا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اے نبی جو علوم ہم نے آپ کو دی آپ امت کو بتا رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ علوم آپ سے چھین لیں ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, کوئی کارساز مددگار نہ ہو جو یہ علوم آپ کو لوٹا دے. یہ خالصتاً ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو یہ علوم دیے. آپ کو یہ علوم کوئی اور سکھانے والا نہیں, اور عقلاً بھی ممکن ہی نہیں ہے. عرب کے ایسے ریگستانوں میں پہاڑوں میں رہنے والے دنیا کو کیسے اتنی زبردست نظام دے کے جا سکتے تھے بھائی؟ ہر چیز میں اسلام نے رہنمائی کی, پوری فقہ کے قانون کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. طہارت, وضو سے لے کر غسل کا طریقہ, خرید و فروخت, اسلامک بینکنگ ہے. عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے دنیا میں؟ کبھی سنا ہندو بینکنگ؟ پنڈتوں نے ایک اپنا معیشت کا نظام دیا ہو. جہاں دنیا میں کوئی لا آتا ہے فوراً لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں. عدالت خلا کی ڈگری دیتی ہے, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے, یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, دیکھو اسلام میں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہے, جج کے پاس نہیں ہے. آج کسی خاتون کو کوئی پرابلم ہو عدالت سے جا کے خلا کی ڈگری لے کے آ جاتے ہیں. جب شادی ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوگی, اب نکاح ختم آپ کی مرضی سے, بولو نا نہیں ہوگا. یہ قرآن میں صاف ہے کہ یہ حق کس کو اللہ نے دیا ہے. تمام آسمانی مذاہب میں ڈیورس کا حق شوہر کے پاس ہوتا ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں دے. یہ حکومت کا رائٹ ہی نہیں ہے. آج بڑے آرام سے عدالتی کھلے ایسے ہو رہے, بچوں کا کھیل بنا لیا ہے. پہلے کبھی سنے تھے آپ نے یہ؟ بولو نا, کبھی پہلے سنا تھا؟ یہ نئی بدعت ہے. جنرل مشرف نے یہ بنیاد رکھی اور ہماری مذہبی جماعتیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہی. نہ اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. چند کنڈیشن ہے جس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے, چند کنڈیشن, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ایک جج بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس ہفتے میں 10 عورتوں کو خلا دیا ہے, طلاق دلوائی نا. خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے. ایک صاحب بیٹھے, انہوں نے کہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں. کہہ رہا آپ کو دوسروں کی بیویوں کو طلاق کا حق آپ کے پاس کب سے آ گیا؟ ایک جاہل آدمی اعتراض کر رہا ہے, اس میں بھی اتنی سینس ہے. ابے بھائی حکومت اتنی, اللہ نے اس کو اتھارٹی تھوڑی دی ہے کہ وہ ہماری بیویوں کی بھی مالک بن جائے. میری گاڑی ہے نا, اگر گورنمنٹ مجھ سے چھین کے کسی اور کو دینا چاہے یا چھیننا چاہے چھین سکتی ہے. میں بولوں گا بھائی میری گاڑی ہے, میرے کپڑے میرے, میری ٹوپی میری, میری پگڑی میری, تو میری بیوی بھی کس کی ہے؟ میری ہے, گورنمنٹ کی تھوڑی ہے. اس کو یہ حق نہیں ہے. تو خیر اب یہ بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ہر چیز میں اسلام نے آرڈر نہیں دیا. خلا لوگ عدالت سے لیتے ہیں, مفتیوں سے پوچھتے ہیں. یہ ہوا اسلام کی عدالت نے وراثت کا فیصلہ کر دیا, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں شریعت کے مطابق یہ وراثت ہے یا نہیں. آپ بزنس کرتے ہیں, دنیا میں کمپنیاں بہت سارے کاروبار کر رہی ہیں, لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ کاروبار جائز ہے یا نہیں. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں متبادل قانون دیا ہے. دنیا میں کسی مذہب کے پاس متبادل قانون نہیں ہے. ہندوؤں میں پنڈت, روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر تو ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ